اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج جمعہ ہے اور ہر جمعہ کو حسب معمول ہم حدیث سناتے ہیں اور آپ لوگ سے بھی گزارش ہے کہ وقفے وقفے پر قرآن اور حدیث اپنے گھروں میں پڑھا کریں اور ایک دوسرے کو سنایا کریں. ضروری نہیں اپنے گھر میں، اپنے گھر کا سٹا ہوا کوئی گھر ہے اس کو بھی اپنے بھائیوں گھر، اپنے اور دوستوں کا گھر، اپنے پڑوسیوں کا گھر، اپنے گھر میں، تاکہ ہمارے اندر جو ایمان کمزور ہو گیا وہ تازہ ہو جائے. جو ہم سے نماز میں سستی ہو رہی ہے ہم نماز پڑھنے کی طرف پھر راغب ہو جائیں. کیوں کہ جب سے موبائل آیا ہے تب سے ہم لوگوں کی نماز چھوٹتی جا رہی ہے، بہت کم ہوتے جا رہی ہے. خاص طور سے ہمارے نوجوان بچیاں نماز پڑھنے میں سستی کر رہے ہیں آج کل، جو کہ ہماری نماز ہمارے دین کا ستون ہے. ہم اسی سے پہچانے جاتے ہیں کہ فلاں غیر مسلم ہے، فلاں مسلم ہے. اگر 10 آدمی ہے اس میں کوئی 2 آدمی 4 آدمی اٹھ کے وقت پہ نماز ٹائم ہوگا نماز پڑھنے لگا تو وہیں فائنل ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں آدمی مسلم ہے. یہ اللہ کو بہت پسند ہے. نماز دین کا بہت اہمیت چیز ہے، بہت اہم رکن ہے، دین کا ستون ہے. اس لیے ہم لوگ نماز کو کبھی نہ چھوڑیں، نماز کو وقت پر پڑھیں. ہمارے زندگی میں انشاءاللہ تعالی کامیابی آئے گی. نماز ہی کے اوپر ایک میں حدیث سنا رہا ہوں، آج آپ لوگ سن لیجئے. یہ حدیث میں لے کے بیٹھا ہوں، وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی حضرت عائشہ عمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عجیب بات بتائیے، کوئی نرالی بات بتائیے. حضرت عائشہ رضی اللہ کہنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی عجیب اور نرالی اور نصیحت پر تھی. ہر ایک سبق آموزی تھی ان کے، ہر قدم، ہر بولنا، چلنا، سونا، کھانا، ہر ایک چیز نصیحت والی تھی، عجیب تھی. وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی کہ ایک مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے بستر پہ لیٹ گئے میرے لحاف میں. پھر کچھ ہی دیری کے بعد وہ کہنے لگے کہ چھوڑیے مجھے اپنے رب کی عبادت کرنا ہے. پھر وہاں سے نکل کے آئے، وضو کیے. وضو کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی نیت باندھ کر نماز پڑھنے لگے اور اس نماز میں بہت زیادہ رونے لگے. اتنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے کہ ان کی داڑھی مبارک سینے تک آنسوؤں سے تر ہو گیا. اور نماز بہت لمبی تھی، نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ صبح کا وقت فجر کا وقت ہونے کا وقت آ گیا. جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم گھر پہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے، تب وہ نماز ختم کیے. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ کہنے لگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا اللہ کے رسول آپ اتنا کیوں روئے؟ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کیوں نہ روؤں، کیوں نہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنوں. یعنی نماز ہم پڑھتے ہیں ایک طریقے سے، جو ساری نعمتیں ہم پر اللہ تعالیٰ دیے ہیں اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں ایک نماز کے ذریعے. جسے رات بنائے اللہ تعالیٰ ہم کو آرام کرنے کے لیے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. دن بنایا اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے کھانے پینے کا، کام کرنے کا، بہت سارے اپنے ضروریات کو پورا کرنے کا یہ وقت بنائے دن. اس طریقے سے چاند بنایا ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی قدرت، جو اہم نشانی اللہ کی وحدیت کی. ستارے بنائے، کہ اللہ تعالیٰ پانی برسا رہے، یہ سب اللہ کی نعمت ہے. یہ سب اللہ کی نعمت ہم کو فری میں ملتی ہے. ہم صرف نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اللہ کی ساری نعمتوں کا. نماز مت چھوڑیے.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہنے لگے کہ آج میں اس لیے اور زیادہ رو رہا ہوں کہ آج سورہ آل عمران کی ایک آیت نازل ہوئی ہے. وہ آیت ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ. یہ بہت اہم صورت ہے. اس پر غور و فکر کرنے کی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے بندوں پہ. ساری نعمتوں پہ رات و دن پہ اللہ تعالیٰ غور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو ہم لوگ نماز کو نہ چھوڑیں، نماز کو پابندی سے پڑھیں اور اپنے اہل و عیال کے درمیان نماز کا ایک ماحول بنائیں اور ان کو تاکید کرتے رہیں نماز پڑھنے کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعا ہے، آج جمعہ کے دن ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے. چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے بچیاں ہوں، چاہے بھائی ہو، بیٹا ہو، پڑوس ہو، کوئی مسلم ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے وقت پر نماز ادا کرنے کی، تاکہ یہ پوری اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ملے